زبور 92۔ کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا اے حق تعالی۔ صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا، دستار والے ساز اور بربت پر اور ستار پر گونجتی آواز کے ساتھ، کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا۔ میں تیری صنعت کاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا۔ اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بڑی ہیں، تیرے خیال بہت عمیق ہیں۔ حیوان خصلت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا۔ جب شریر گھاس کی طرح اگتے ہیں اور سب بدکار پھولتے پھلتے ہیں، تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہوں۔ لیکن تو اے خداوند عبدالآباد بلند ہے، کیونکہ دیکھ اے خداوند تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں گے، سب بد کردار پراگندہ کر دیے جائیں گے۔ لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے۔ مجھ پر تازہ تیل ملا گیا، میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا، میرے کانوں نے میرے مخالف بدکاروں کا حال سن لیا ہے۔ صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا اور لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا، جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں، وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے۔ وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے، تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے، وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ زبور 93۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، وہ شوکت سے ملبس ہے۔ خداوند قدرت سے ملبس ہے، وہ اس سے کمر بستہ ہے۔ اس لیے جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔ تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، تو ازل سے ہے۔ سیلابوں نے اے خداوند، سیلابوں نے شور مچا رکھا ہے۔ سیلاب موجزن ہیں، بحروں کی آواز سے، سمندر کی زبردست موجوں سے بھی خداوند بلند و قادر ہے۔ تیری شہادتیں بالکل سچی ہیں۔ اے خداوند عبدالآباد کے لیے قدوسیت تیرے گھر کو زیبا ہے۔ زبور 94۔ اے خداوند، اے انتقام لینے والے خدا جلوہ گر ہو۔ اے جہان کا انصاف کرنے والے اٹھ، مغروروں کو بدلہ دے۔ اے خداوند شریر کب تک شادیانہ بجائیں گے؟ وہ بکواس کرتے اور بڑا بول بولتے ہیں، سب بد کردار لاف زنی کرتے ہیں۔ اے خداوند وہ تیرے لوگوں کو پیسے ڈالتے ہیں اور تیری میراث کو دکھ دیتے ہیں۔ وہ بیوہ اور پردیسی کو قتل کرتے اور یتیم کو مار ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خداوند نہیں دیکھے گا، اور یعقوب کا خدا خیال نہیں کرے گا۔ اے قوم کے حیوانوں، ذرا خیال کرو۔ اے احمقو، تمہیں کب عقل آئے گی؟ جس نے کان دیا کیا وہ خود نہیں سنتا؟ جس نے آنکھ بنائی کیا وہ دیکھ نہیں سکتا؟ کیا وہ جو قوموں کو تنبیہ کرتا ہے اور انسان کو دانش
سکھاتا ہے سزا نہ دے گا؟ خداوند انسان کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہیں۔ اے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے، تاکہ اس کو مصیبت کے دنوں میں آرام بخشے، جب تک شریر کے لیے گڑھا نہ کھودا جائے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا اور وہ اپنی میراث کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ عدل صداقت کی طرف رجوع کرے گا اور سب راست دل اس کی پیروی کریں گے۔ شریروں کے مقابلہ میں کون میرے لیے اٹھے گا؟ بد کرداروں کے خلاف کون میرے لیے کھڑا ہوگا؟ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا، تو اے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ کیا شرارت کے تخت سے تجھے کچھ واسطہ ہوگا؟ جو قانون کی آڑ میں بدی کرتا ہے وہ صادق کی جان لینے کو اکٹھے ہوتے ہیں اور بے گناہ پر قتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن خداوند میرا اونچا برج اور میرا خدا میری پناہ کی چٹان رہا ہے۔ وہ ان کی بدکاری انہی پر لائے گا اور انہی کی شرارت میں ان کو کاٹ ڈالے گا۔ خداوند ہمارا خدا ان کو کاٹ ڈالے گا۔ زبور 95۔ آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں، اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے۔ زمین کے گہراؤ اس کے قبضہ میں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں۔ سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا، اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔ کاش کہ آج کے دن تم اس کی آواز سنتے۔ تم اپنے دل کو سخت نہ کرو، جیسا میرابا میں، جیسا میسا کے دن بیابان میں کیا تھا، اور اس وقت تمہارے باپ دادا نے مجھے آزمایا اور میرا امتحان کیا اور میرے کام کو بھی دیکھا۔ 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا، اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں، اور انہوں نے میری راہوں کو نہ پہچانا۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ زبور 96۔ خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ۔ اے سب اہل زمین، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو۔ روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے۔ وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود
محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا، عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہیں، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں۔ اے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے۔ ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ اے سب اہل زمین، اس کے حضور کانپتے رہو، قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔ وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا، آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو، سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہوں۔ تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگیں گے خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے۔ وہ صداقت سے جہان کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔